السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ دوست و بزرگو، دین اسلام سراسر نصیحت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الدین النصیحہ، دین سارا کا سارا نصیحت ہے۔ نصیحت کہتے ہیں خیر خواہی کو، کسی کے لیے بھلا چاہنا، اچھا چاہنا، خیر خواہی کا جذبہ رکھنا، خیر خواہی کی تعلیم دینا، خیر خواہی کی تلقین کرنا، خیر خواہی پر کسی کو آمادہ کرنا، یہ سب نصیحت کہلاتی ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہم الصلاۃ جب اپنی قوم میں تشریف لاتے تھے اور ان کو اللہ کے دین کی بات بتاتے تھے، آخرت کی بات بتاتے تھے، اللہ کا تعارف کراتے تھے، اور قوم ان کو جھٹلاتی تھی، بلکہ ماحول کے خلاف جو ان کی بات ہوتی تھی، ایک طرف ماحول ہوتا تھا، ایک طرف ان کی بات ہوتی تھی، تو وہ یہ کہتے تھے انا لنراک فی صفاحۃ و انا لنظنک من الکاذبین، ہم تو یہ تصور کرتے ہیں کہ آپ بیوقوف آدمی ہیں، یا آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ ان کی بات ماحول کے خلاف ہوتی تھی، اور وہ یہ کہتے تھے انی لکم ناصح امین، اور میں تمہارا خیر خواہ بن کر آیا ہوں، کیونکہ وہ جو بات بتاتے تھے وہ پوری انسانیت کے لیے خیر خواہی کی بات ہوتی ہے۔ اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، اللہ کو اس کی قدرت جیسی ہے ایسا ماننا، یہ تمام انسانوں کی خیر خواہی کی بات ہے۔ آخرت کو ماننا، مرنے کے بعد کی دوبارہ زندگی ایک آنے والی ہے اس کو ماننا، اللہ کے رسول کو ماننا، آپ جو پیاری زندگی انسانوں کے لیے لے کر آئے ہیں اس زندگی کو اپنانا، یہ سب کی سب چیزیں خیر خواہی کی ہیں۔ ہر نبی خیر خواہ ہوتا ہے اپنی امت کا، اور ہر اللہ کا نیک بندہ دوسرے بندوں کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کا یہ معمول تھا کہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ کی خدمت میں آتے تھے تو ایک ہی ان کا جذبہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ سے کوئی بات سیکھنے کو مل جائے، کوئی بات سننے کو مل جائے، کوئی اچھی بات مل جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا اچھی اور بھلی بات مومن کی گمشدہ چیز ہوتی ہے، اور مومن کا گمشدہ سرمایہ اور سامان ہوتا ہے، وہ جہاں بھی مل جاتی ہے اسے لے لیتا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی آدمی کا پرس بٹوا پیسوں کا، اللہ نہ کرے پھر کہوں اللہ نہ کرے کسی کا کوئی سامان گر گیا راستے میں، تو آدمی اس کی تلاش میں رہتا ہے، اور
اگر وہ نامناسب جگہ بھی پڑا ہوا ملتا ہے تو اسے لے لیتا ہے. گندگی ہے، جہاں کوڑا پڑا ہوا ہے، بدبو آ رہی ہے، وہاں آدمی کا سامان، اس کا پرس، اس کے پیسے جو گھومے تھے وہ پڑے ہوئے مل گئے، تو آدمی یہ کہہ کر نہیں چھوڑ دیتا ہے کہ یہ تو خراب جگہ ہے، یہاں سے کیا اٹھاؤں، بلکہ آدمی اس کو اٹھا لیتا ہے. کوئی گندگی ہوتی ہے تو اس کو صاف کر لیتا ہے، اور اپنی چیز کو تلاش کرنے میں اس کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ آس پاس کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو نامناسب ہیں. اگر کوئی اس وقت کہے کہ صاحب جس کوڑے پر سے آپ نے اپنا پیکٹ اٹھایا ہے وہاں اور بھی تو بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی تھیں، تو وہ کہے گا میں نے تو کسی کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، میرے ذہن میں تو میرا پیکٹ تھا، میرے ذہن میں تو میرا بٹوا تھا، میرے ذہن میں تو میرا پرس تھا. فرمایا مومن ایسا ہی ہوتا ہے. مومن کو جہاں بھی بھلی بات ملتی ہے مومن وہاں سے بھلی بات لے لیتا ہے. اسی لیے صحابہ بھلی بات کے شوقین ہوتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کبھی تو خود فرما دیا کرتے تھے اور کبھی اللہ کے نبی سے صحابہ پوچھا کرتے تھے. ایک صحابی فرماتے ہیں جابر ابن سلیم رضی اللہ عنہ کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور پہلی مرتبہ آیا. صحابہ کے درمیان اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بڑی عمومیت کے ساتھ بیٹھتے تھے. آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کون ہیں. تو وہ آئے کہنے لگے میں تو اللہ کے نبی کو پہچانتا بھی نہیں تھا، اور میں نے آپ کو اس طرح پہچانا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ آتے ہیں، ایک صاحب ہیں، ان سے اپنی بات کہتے ہیں، اور جب وہ کوئی بات کا جواب دے دیتے ہیں تو وہ بڑے مطمئن ہو کر چلے جاتے ہیں. میں سمجھ گیا اللہ کے نبی یہی. میں نے فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جا کر سلام کیا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے پہلے تو سلام کا طریقہ بتایا کہ جن الفاظ کے ساتھ میں نے سلام کیا تھا وہ الفاظ ٹھیک نہیں تھے. اللہ کے نبی نے بتایا کہ سلام اس طرح کیا جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرماتے ہیں چند نصیحتیں مجھے کی، اور فرماتے ہیں ساری زندگی میں نے اس پر عمل کرنے کو اپنے لیے بھلائی اور خیر خواہی سمجھی کہ میں نے کبھی اس کے خلاف نہیں کیا. یہ بڑا فرق ہے صحابہ میں اور ہمارے میں. صحابہ کو جب کوئی دین کی بات معلوم ہو جاتی تھی تو صحابہ کو چین نہیں آتا تھا جب تک کہ اس پر عمل نہ کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت معلوم ہے، ہماری معلومات بہت اچھی ہے، ہمیں بہت کچھ معلوم ہے. آدمی بعض مرتبہ زبان سے کہہ بھی دیتا ہے کہ ارے صاحب کیا کہے، تو ہمیں سب معلوم ہے، ہمیں سب معلوم ہے. وہاں یہ تھا کہ جو معلوم تھا وہ سب معمول تھا، یعنی جو علم میں تھا وہ سب عمل میں تھا. ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو علم میں تو ہو، جس کو جانتے تو ہوں لیکن عمل میں نہ ہو، ایسا نہیں. ان کی کامیابی کی سب سے بڑی علامت اور سب سے بڑی دلیل یہی تھی. تو فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی اس کے خلاف نہیں کی. سب سے پہلی نصیحت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرماتے ہیں جو مجھے کی وہ یہ کی کہ کسی کو برا مت کہنا. کہ ایک بات یاد رکھنا کہ کسی کو برا مت کہنا. مطلب یہ تھا کہ کسی کی ذات کو برا مت کہنا، کیونکہ کسی کی ذات بری نہیں ہوتی. ہاں عمل برا ہو سکتا ہے، عمل برا ہو سکتا ہے، عمل خراب ہو سکتا ہے، لیکن ذات بری نہیں ہوتی. سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں.
اماں ہوا کی اولاد ہیں، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، سب بھائی بہن کی طرح ہیں، پوری انسانیت۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے پیدا کیا، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ جس طرح ایک ماں باپ کی اولاد جو بھائی بہن ہوتے ہیں ان میں آپس میں جو تعلق اور محبت ہوتی ہے، تو میں سارے انسانوں سے اس طرح محبت ہونی چاہیے۔ اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے اللہ نے، تم سب مٹی سے بنے ہوئے ہو، لہذا ذات کے اعتبار سے تم سب ایک ہو، سب ایک ہو۔ ہاں کسی کا عمل برا ہے تو عمل کو برا سمجھو، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے تو بھئی اس کی جھوٹ کو برا سمجھو، کہ یہ جو کام کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹ بری چیز ہے۔ ایک آدمی دھوکہ دے رہا ہے تو بھئی دھوکہ دینا بری چیز ہے، دھوکے کو برا سمجھو۔ ایک آدمی کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم کر رہا ہے تو بھئی ظلم کرنا بری چیز ہے، ظلم کو برا سمجھو، آدمی کو برا مت سمجھو۔ اس لیے کہ برا عمل ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی اپنے آدمی کو بیماری ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو گیا اور اپنا آدمی ہے، بیٹا بیمار ہو گیا، بیٹی بیمار ہو گئی، ابا بیمار ہو گئے، اماں بیمار ہو گئی، بیوی بیمار ہو گئی، شوہر بیمار ہو گیا، تو بیمار سے محبت ہوتی ہے اور بیماری سے نفرت ہوتی ہے، سمجھنے کی چیز ہے۔ بیمار سے محبت ہوتی ہے اور بیماری سے نفرت ہوتی ہے۔ بیمار کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے اور بیماری کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بیمار کو تو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے اور بیماری کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بیماری کی وجہ سے بیمار کو ختم کرنا کوئی نہیں چاہتا، بس گناہ اور برائی ایسی ہی ہے کہ برائی سے نفرت ہو، آدمی سے نفرت نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا سے کرے، اللہ سے دعا کرے اپنے بھائی کے حق میں، کوئی خیرخواہی کا جذبہ ایسا اپنے اندر رکھے اور اچھے طریقے سے اگر اس برائی کو دور کر سکتا ہو کہہ کر تو آدمی اپنی زبان کو استعمال کرے، اپنے ہاتھ کو استعمال کرے، لیکن طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ سامنے والا یہ سمجھے کہ واقعتاً یہ آدمی میرا خیرخواہ ہے اور میرے اندر جو یہ برائی ہے اس کو واقعتاً یہ ختم کرنا چاہتا ہے اور مجھے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ ایسا انداز ہرگز اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے آدمی ضد پر آ جائے اور برائی کو چھوڑنے کے بجائے برائی پر اور زیادہ جم جائے۔ اگر ایسا کہیں خطرہ ہو تو پھر نہ کہنا زیادہ بہتر ہے، پھر تو یہ ہے کہ آدمی اللہ ہی سے دعا کرے کہ اللہ میرے فلاں بھائی میں یہ عیب ہے، یہ بیماری ہے، یہ نقصان ہے اور یہ گناہ ہیں اس کی زندگی میں، اور تو اس کو اس گناہ سے اس برائی سے محفوظ فرما۔ بہت بڑا کسی اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نام لے لے کر صحابہ کے لیے دعا فرمائی، نام لے لے کر صحابہ کے لیے دعا فرمائی، اس لیے کہ ہمیں کیا پتا کہ آج اس آدمی کے اندر جو برائی ہے اور وہ اس برائی میں مبتلا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو اس کی ذات کو برا سمجھتے رہیں اور وہ مرنے سے پہلے پہلے اپنی اس برائی سے توبہ کر لے، اپنے آپ کو پاک صاف کر لے اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے، اور وہ ہم سے زیادہ نیک ہو کر دنیا سے چلے جائے۔ اعتبار تو اللہ کے یہاں خاتمے کا ہے کہ آدمی کا خاتمہ ایسے ایسے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں کہ پہلے ان کی زندگیاں بڑی خراب، لیکن مرنے سے پہلے اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی۔ کفر و شرک
جو سب سے بڑی زیادتی اور سب سے بڑا گناہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ اور برائیاں جو ہیں جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم اور بہت بڑی زیادتی ہے اپنی جان پر، اپنی ذات پر اگر آدمی کوئی کرتا ہے۔ لیکن ہمیں کیا پتا، کوئی مشرک مرنے سے پہلے اپنے شرک سے توبہ کر لے۔ صحابہ کے زمانے میں اللہ کے نبی غزوہ خیبر میں ہیں، ایک یہودی چرواہا جو بکریاں چراتا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تلاش کرتا ہوا کہ ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ مسلمانوں کے سردار کیسے ہیں اور ان کے کیا ٹھاٹ باٹ ہوں گے، ذرا میں بھی تو دیکھوں۔ بکریاں چراتا چراتا مسلمانوں کے خیمہ میں آ گیا اور لوگوں سے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ لوگوں نے اشارہ کیا کہ یہ جو خیمہ ہیں اس کے اندر ہیں۔ تو پہلے تو بڑا تعجب ہوا کہ مسلمانوں کے اتنے بڑے سردار اور وہ اتنے معمولی خیمے میں، کہ ہاں یہی خیمہ ہے، اسی میں ہے۔ آپ سے جا کر ملاقات کی، آپ نے اس کو بہت خوش اخلاقی کے ساتھ آپ اس سے ملے، تو اس نے برجستہ یہ کہہ دیا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم ہمارے بھائی ہو، ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے، سینے سے لگائیں گے، اللہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت دے گا۔ اس کو بڑا تعجب ہونے لگا کہ میں ایک معمولی آدمی، بکریاں چرانے والا، یہودیوں کا غلام، اور میرے کپڑوں میں سے پسینے کی بدبو آ رہی، کوئی میری حیثیت نہیں، میں غلام ہوں، اور مسلمانوں کے سردار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں گلے لگائیں گے، تم ہمارے بھائی ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت دے گا۔ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر الغرض مسلمان ہو گیا، ایمان میں داخل ہو گیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ وہ شریک ہو گیا جس عمل میں اللہ کے نبی شریک تھے اور صحابہ تھے۔ فجر کی نماز کے بعد اس نے اسلام قبول کیا اور ظہر کی نماز سے پہلے وہ شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اطلاع دی گئی کہ ایک اجنبی آدمی ہیں، وہ مسلمانوں کی جماعت میں شہید ہو گیا، ہم نہیں جانتے کون۔ اللہ کے نبی تشریف لے گئے، آپ پہچان گئے اس کو کہ یہ تو وہی چرواہا ہے جس نے فجر کی نماز کے بعد ایمان قبول کیا۔ آپ نے اس کو دفن کرنے سے پہلے خوشخبری سنائی، اللہ نے تیرے کالے پن کو خوبصورتی سے بدل دیا، تیری پسینے کی بدبو کو اللہ نے خوشبو سے بدل دیا، اور اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا داخلہ تیرے لیے طے کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے یہ وہ صحابی ہے جس نے زندگی میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی اور اللہ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرمائیں گے اور جنت میں جائے گا، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد ایمان میں آیا تھا، اسلام میں داخل ہوا اور ظہر کی نماز سے پہلے شہید ہو گیا۔ صحابی ہے اور زندگی میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ تو میں نے یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ نہ معلوم کس کا خاتمہ کس طرح ہو، اللہ کے یہاں تو خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے، اللہ کے یہاں تو خاتمے کا کیا معلوم آدمی کو زندگی میں کوئی اللہ ایسے عمل کی توفیق دے دے جو عمل پسند آ جائے اور اس کی مغفرت کا سبب بن جائے، بلکہ اسلام کا سبب بن جائے۔ جسے میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ ایک یہودی نے، مجوسی نے اپنے بیٹے کو رمضان میں اس بات کی تلقین کری کہ کھانے پینے کی چیز لے کے باہر مت نکلنا، مسلمانوں کے روزے چل رہے ہیں، مسلمانوں کے بچے بھی روزے رکھتے ہیں، اگر تم کھانے پینے کی چیز باہر لے کر جاؤ گے تو ان میں کھانے پینے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا، ان کے روزے خراب ہو سکتے ہیں بچوں کے۔ اللہ کو یہ عمل ایسا پسند آیا کہ ایک بزرگ نے اس مجوسی کو مرنے کے بعد جنت میں دیکھا، پوچھا کہ مجوسی تو جنت میں نہیں جائے گا، سوائے ایمان والوں کے جنت میں کوئی نہیں جائے گا، تو جنت میں کیسے آ گیا؟ تو اس نے بتایا کہ اللہ نے جس فرشتے کو میری روح قبض کرنے کے لیے بھیجا تھا اسے یہ حکم تھا کہ پہلے مجھے کلمہ پڑھائیں پھر میری روح نکالیں۔
تو پہلے مجھے اسلام دیا گیا، بعد میں مجھے موت دی گئی، اور میرا یہ عمل اللہ کو پسند آ گیا۔ تو نہ معلوم کس کا کون سا عمل ایسا ہو جو مرنے سے پہلے اس کی مغفرت کا سبب، اس کے اسلام کا سبب، اس کے جنت میں جانے کا سبب بن جائے، تو پھر ہمیں کیا حق ہے کسی کو برا سمجھنے کا، کسی کی ذات کو کمتر سمجھنے کا۔ اس لیے فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے پہلی نصیحت یہ کی کہ دیکھو کبھی کسی کو برا مت کہنا، کسی کو برا مت سمجھنا، اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک آدمی کی ذات ہوتی ہے، ایک آدمی کا عمل ہوتا ہے۔ اگر عمل برا ہے تو عمل کو برا سمجھو، آدمی کو برا سمجھ سکتے۔ اور بالکل اس کی مثال یہی ہے کہ اپنا آدمی بیمار ہے تو بیماری کو دور کرنے کی کوشش کرو، بیمار کو قریب کرنے کی کوشش کرو۔ بیمار سے محبت ہوتی ہے اور بیماری سے آدمی کو نفرت ہوتی ہے، بیماری کو دور کرنے کی فکر ہوتی ہے اور بیمار کو بچانے کی فکر ہوتی ہے۔ ایسے ہی اپنے مسلمان بھائی سے آدمی کو محبت رکھنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ دوسری نصیحت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے یہ فرمائی کہ اگر کوئی تمہیں برا کہہ دے، تم تو کسی کو برا مت کہو، لیکن اگر کوئی تمہیں برا کہہ دے تو اس برائی کو دل میں گانٹھ بنا کر مت رکھو، اس کا بدلہ مت لو۔ تم بھی برائی کے بدلے میں برائی مت کرو، اس لیے کہ برائی ایسی ہے جیسے گندگی۔ آدمی کے کپڑے پر پیشاب کے چھینٹے لگ گئے، مثال عرض کریں، راستے میں آدمی کہیں جا رہا تھا اور مین ہال کھلا تھا، اس کے کوئی چھینٹے گندگی کے آدمی کے کپڑے پر لگ گئے، تو جس پانی کے چھینٹے آدمی کے کپڑے پر لگے ہیں، اگر اسی پانی سے آدمی اپنے کپڑوں کو پاک کرنا چاہے تو کیا پاک ہو جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے تو پاک صاف پانی کی ضرورت ہے۔ وہ گندگی، وہ کیچڑ، وہ خرابی اور وہ جو گندگی ہے وہ تو پاک صاف پانی سے جب اس کپڑے کو دھویا جائے گا، اپنے دامن کو پاک کیا جائے گا تو وہ پاک ہوگا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو جب ایک سفر پر روانہ کیا تو یہ نصیحت کی تھی کہ سعد، یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ برائی کو برائی سے نہیں دھوتے ہیں بلکہ برائی کو بھلائی سے دھوتے ہیں۔ اگر کسی نے برائی کی اور تم نے بھی بدلے میں برائی کر دی تو دو برائیاں جمع ہو گئیں، ایک اس نے کی ایک تم نے کی، تو دو برائیاں ہو گئیں، تو برائی ختم نہیں ہوئی بلکہ برائی بڑھ گئی۔ اللہ برائی کو بھلائی سے دھوتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو ختم کرتی ہیں، وہ برائیوں کو دھو دیتی ہیں۔ اگر تم بھلائیوں سے برائیوں کو ختم کرو گے تو برائیاں ختم ہو جائیں گی، اور برائی کو برائی سے ختم کرنا چاہو گے تو برائی بڑھے گی، برائی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا اگر تمہیں کو برا کہے تو بدلے میں تم اس کو برا مت کہو، ہاں اس کے ساتھ بھلا کرو، اس کے لیے دعا کرو، اس کو معاف کر دو، اس کے لیے کچھ اچھا سوچو، اس کی ہدایت کی اللہ سے دعا مانگو۔ فرمایا اس کے بدلے میں انشاءاللہ اس کی اصلاح ہوگی اور تمہیں اللہ اس کے بدلے میں جنت دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے کہ اس نے مجھے برا کہا ہے، اگر میں بھی بدلے میں برا کہوں گا تو لڑائی بڑھ جائے گی، اس نے میرا حق مارا ہے، میں بھی اگر اس سے بدلہ لوں گا تو لڑائی بڑھ جائے گی۔ فرمایا جو آدمی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے، اپنا جذبہ پورا نہ کرے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میں اس کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں، میں جنت کے بیچوں بیچ اس کو اللہ سے گھر دلواؤں گا، جو باوجود حق پہ ہونے کے باوجود اس کو حق ہے کہنے کا، اس کو حق ہے کرنے کا، بدلہ لینے کا، لیکن وہ لڑائی آگے نہ بڑھے، اس کو ختم کرنے کے لیے اپنے حق کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
میں ذمہ دار ہوں کہ اس کو جنت میں اللہ سے گھر دلواؤں. کسی کو برا مت کہو. اور دوسرے فرمایا کوئی برا کہے تو تم بدلہ مت لو، اس کو اللہ کے لیے معاف کر دو، یہ تمہارا بہت بڑا عمل ہے. فرماتے ہیں ایک نصیحت اور فرمائی کہ کبھی کسی نیکی کو کم مت سمجھنا، حقیر مت سمجھنا. یہ کہہ کے مت چھوڑ دینا سنت ہی تو ہے، کون سا فرض واجب ہے، مستحب ہی تو ہے، کون سا فرض اور واجب اور ضروری ہے. کسی بھی نیکی کو فرمایا چھوٹا سمجھ کے، ہلکا سمجھ کے مت چھوڑ دینا، اس لیے کہ بعض مرتبہ چھوٹی نیکیاں بڑی نیکی کا سبب بن جاتی ہیں. کہ آدمی چھوٹی نیکی کرتا ہے تو وہ چھوٹی نیکی بڑی نیکی کا ذریعہ بن جاتی ہے. اللہ بڑی نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں. اور شیطان کا حربہ ہی یہ ہوتا ہے، شیطان کا حربہ ہی یہ ہوتا ہے. وہ بڑا پڑھا لکھا اور بہت چال باز اور بہت ہوشیار ہے. وہ جانتا ہے کہ کس کو کیسے بہکانا ہے. نمازی سے کبھی یہ نہیں کہتا کہ تو نماز مت پڑھے، وہ جانتا ہے کہ یہ نمازی نماز نہیں چھوڑے گا. اس سے تو یہ کہے گا کہ اس وقت میں تم گارڈن میں شادی میں آئے ہوئے ہو، یہاں اگر تم نے نماز پڑھی اکیلے نے تو لوگ کیا کہیں گے. اس لیے گھر جا کے پڑھ لینا. وہ بھی یہ نہیں کہتا نماز مت چھوڑ، وہ بھی کہے گا کہ یہاں کہاں پڑھو گے، یہاں کہاں جگہ ہے، لہذا اور یہاں سے تم اگر مسجد جاؤ گے تو آنے جانے میں بہت ٹائم لگ جائے گا. کہاں تمہارے دوستوں کے ساتھ، جن لوگوں کے ساتھ تم آئے ہو وہاں ٹیبل کرسی لگ گئی ہے، کھانا ان کے لیے لگنا شروع ہو گیا ہے اور اذان ہو گئی ہے. اب تم انہیں چھوڑ کر جاؤ گے تو پھر ساتھ آنے کا مطلب ہی کیا ہوا. ارے چلو بغیر جماعت کے پڑھ لینا، کوئی بات نہیں. وہ نماز چھوڑنے کے لیے نہیں کہے گا، وہ کہے گا بعد میں پڑھ لینا. کہ ان دوستوں کو چھوڑ کر کہاں جاؤں. اب ایک طرف مسجد اذان کہ اللہ نے بلایا ہے، ایک طرف دوستوں کے ساتھ کھانا کھانا ہے. اب آدمی کا امتحان ہوتا ہے کہ آدمی کھانا کھانے بیٹھتا ہے یا اذان پر مسجد میں جاتا ہے. اسٹیشن پر ہے، آدمی تنہا ہے، آدمی کئی سفر کر رہا ہے، سفر میں ہے، نماز کا وقت ہو گیا، آدمی سوچتا ہے لوگ کیا کہیں گے. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ایک بزرگ نے بڑا اچھا جواب دیا. جب انہوں نے نماز کی تیاری شروع کری تو ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. کہ یہ نماز پڑھ رہا ہوں. کہ آپ نے سوچا نہیں کہ یہ ایئرپورٹ ہے، یہاں لوگ کیا کہیں گے. کہنے لگے بھائی تمہیں یہ تو خیال آ گیا، تم مسلمان ہو، کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن یہ خیال نہیں آیا کہ نہیں پڑھی تو اللہ قیامت میں کیا کہے گا. ہم لوگوں کی وجہ سے جنی کتنی نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں. تو فرمایا کبھی بھی کسی نیکی کو کم مت سمجھنا. چھوٹی نیکی بڑی نیکی کا دروازہ کھولتی ہے، اور شیطان چھوٹی نیکی کو یہ کہہ کر چھڑوا دیتا ہے ارے بھائی ابھی نہیں، بعد میں کر لینا. اور یہ تو چھوٹا سا ہے، اس کو کر کے تم کون سا تیر مار لو گے. تم تو وہ بڑا کام آنے والا ہے، اس بڑے کام کو کرنا. لہذا چھوٹی نیکی سے آدمی محروم ہو گیا. اب بڑا کام آئے گا نہیں آئے گا، کوئی موقع ملے گا نہیں ملے گا. کبھی کہتا ہے کہ ہاں بھائی نماز پڑھنے کا ارادہ تو کر لیا ہے تم نے، لیکن کون سا ایسا ہے کہ آج ہی سے شروع کرو، کل سے شروع کر دینا. اب کل آئے گی تو پھر کل کہے گا کہ ارے بھائی آج تو یہ فلاں کام ہے، آج کے بجائے کل سے شروع کر دینا. اور آدمی سے نیک عمل کو چھڑواتا چلا جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی نصیحت ایک صحابی کو ہے. آپ نے جو کچھ کسی بھی صحابی سے کہا ہے وہ خاص ان کے لیے نہیں تھا، پوری امت کے لیے ہے، ہم سب کے لیے نصیحت ہے. میں نے شروع میں عرض کیا تھا دین سارا کا سارا نصیحت اور خیر خواہی کا نام ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے.